گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال، معاشی ترقی، اس کی رفتار اور آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا 1.5% شرح سود میں اضافے کا فیصلہ، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہمارا جو ریزروز ہیں یہ پریٹی اوکے ہے، ایک لحاظ سے 3 مہینے کی ہماری امپورٹ ہے۔ آگے جو ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ پیمنٹس ہیں، جو ہماری سروس کرنے ہیں ہمیں لون، اور وہ کافی سگنیفیکنٹ لائبلٹیز ہماری ڈاؤن دا روڈ ہیں اس فائنینشیل ایئر میں، کتنے ہم لوگ اس معاملے میں کمفرٹیبل ہیں؟ دیکھیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ تجزیہ ہے کہ ہماری جو آؤٹ لک ہے کیپٹل اکاؤنٹ کی، بیلنس آف پیمنٹس میں اس کو کیپٹل اور فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک کیپٹل فائنینشیل اکاؤنٹ ہے، یہ ابھی ہمارے لیے مناسب ہے، اور جتنی ہماری پیمنٹس آ رہی ہیں اس سے بلکہ ہم کچھ زیادہ انفلوز بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کوآپریشن میں چلیں، اور جو ہم اقدامات لے رہے ہیں اس سے انویسٹرز کو بھی یہ ہم دکھائیں کہ ہماری اکانومی کی ڈائریکشن صحیح ہے۔ میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں گروتھ پہ کامران صاحب، بیکاز بات شروع ہوتی ہے گروتھ سے، اور ہماری اکانومی کی ابھی بھی مرکزی بینک کی فورکاسٹ یہ ہے کہ اس سال ہماری اکانومی 5% گرو کرے گی۔ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو یہ ایک بڑی اچھی نمبر ہے گروتھ کا، اسی سے انویسٹرز کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کانفیڈنس بڑھے گا۔ ایک میں آپ کو مثال دے دوں جس کا شاید اتنا ذکر نہیں ہوتا، وہ ہے سٹارٹ اپس۔ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ سٹارٹ اپس میں بلومبرگ کے مطابق تقریباً $300 ملین کی اس سال انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ پچھلے سال دیکھیں تو یہ تقریباً $60 ملین سے بھی کم تھی۔ اس کے ساتھ اور بھی سیکٹرز ہیں جس میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں۔ جو ہم نے ٹرف اسکیم دی اس میں جو $2.5 بلین کی جو مشینری کی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ نیو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ انویسٹمنٹ سے ہی ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھے گی، اور جب ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھے گی تو آئندہ کے لیے جب ہماری گروتھ بڑھے گی تو پھر ہماری امپورٹس اس طرح نہیں بڑھیں گی جس طرح اب بڑھ رہی ہیں۔ گورنر صاحب، آپ نے انفلوز کی بات کی، اس میں آپ نے سعودی پیمنٹ کی بات کی، 175 سے 170 ہو گیا تھا، وہ کہیں نظر میں ہے ابھی؟ کیونکہ بہرحال وہ اعلیٰ سینٹرل بینک میں ہے، $3 بلین ان کے، تو وہ کہیں اس وقت ہیں کہیں؟ بالکل نظر میں ہے کامران صاحب، اس پہ سارا پیپر ورک کمپلیٹ ہو رہا ہے، وہاں سے ہم مسلسل رابطے میں ہیں، چیزیں ایک اچھی سمت میں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی جیسے ہی ان کا پیپر ورک کمپلیٹ ہو جائے گا اور دستخط ہو جائے گا تو وہ جو ڈپازٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا، جیسے کہ بار بار آپ نے ذکر کیا اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، اوبیسلی سینٹرل بینک نے یہ ٹرف میں 430 ارب روپے دیے، اور یہ بہت بڑی ایک ان پٹ تھی ہماری اکانومی میں اور انڈسٹریل گروتھ کے لحاظ سے۔ کتنا مانیٹر آپ کر رہے ہیں اس کا، اور کیا اس کا، کیونکہ قوم منتظر ہے کہ یہ 430 ارب روپے جب مٹیریلائز ہوں گے تو اوبیسلی اس کے اکانومی پہ بڑے اثر ہوں گے، تو کتنی ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے اس پہ جتنی گروتھ ہونی چاہیے، جو اس پہ پروگریس ہے، وہ کتنی سیٹسفیکٹری ہے؟ ہمارے خیال کے مطابق کامران صاحب، ایک تو ہم اس کو بڑا ایکٹیولی مانیٹر کرتے ہیں، ہر ہفتے ہماری ویب سائٹ پہ اس پہ ڈیٹا بھی اپڈیٹ ہوتا ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹلی ہم اس کا ڈیٹا رپورٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، ہم نے ایک لنک ہے میجرز انڈر کووڈ، اس میں نہ صرف ٹرف کی اسکیم بلکہ باقی ساری اسکیمیں جو ہیں اس کی بڑی وضاحت سے ہم نے اس کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ ٹرف میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تقریباً 430 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی، اس میں سے تقریباً آدھی سے زیادہ یہ مشینری آ چکی ہے، اور کہیں کہیں یہ مشینری لگ بھی چکی ہے۔ اس میں سے 40% ٹیکسٹائل ہے، لیکن 60% اور بیشتر سیکٹرز ہیں۔ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ پہلے چیزیں امپورٹ ہو رہی تھیں اور اب ہمیں وہ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیکاز ہماری اپنی کیپیسٹی بن جائے گی۔ تو یہ ٹرف ایک یہ میجر تھا، لیکن اس کے علاوہ کامران صاحب، کووڈ میں جو ہم نے پرنسپل ایکسٹینشن کی اسکیم دی اور اس کے ساتھ مارک اپ ریسٹرکچرنگ کی اسکیم دی، جس میں سے تقریباً 700-800 ارب کی لیکوڈیٹی انجیکٹ ہوئی، اس سے کیا ہوا کہ کچھ کمپنیاں جو بینک کرپٹ ہو جاتی وہ بینک کرپسی سے بچیں اور آج وہ فنکشن کر رہی ہیں۔ اسی طرح جو پے رول فائنینسنگ کی اسکیم دی، اس سے یہ ہوا کہ جن لوگوں کا روزگار ختم ہو جانا تھا کیونکہ کمپنیوں کے پاس ورکنگ کیپٹل نہیں تھا، انہوں نے واپس دیہاتوں میں چلے جانا تھا، وہ نہیں گئے۔ تو جب ورلڈ اکانومی میں گروتھ آئی تو پاکستان کھڑا تھا کہ فوراً اس کو رسپونڈ کرے۔ اور میں بار بار ایک براڈر پرسپیکٹو پہ آؤں گا کہ آئی تھنک حکومت نے بہت کامیابی سے کووڈ کا مقابلہ کیا ہے،
اور اگر ہم کووڈ جیسے بڑے چیلنج کو ڈیل کر سکتے ہیں تو اگر ٹیمپریرلی اور عارضی طور پہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ بڑی کامیابی سے یہ جو ہمارے پرابلم ہے اور دکھائیں گے کہ ایسے ہی ہوئے گا. سوری یہ جو ہمارے پرابلم ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ میجرز لینے پڑے، یہ پریشرز ہیں، یہ تمام چیزیں، ہم اس وقت ایک ایز وی اسپیک بڑے فائنل سٹیج پہ ہیں IMF پروگرام کے ساتھ، اور ہسٹری یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم پروگرام میں انٹر ہوتے ہیں تو شروع کا ٹائم بڑا سخت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حالات آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، اور پھر ایسا ہو جاتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے پروگرام جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور پھر ہم اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو جو آپ نے میجرز لیے اس سے تو استحکام آئے گا. آپ نے کہا کہ مہنگائی میں استحکام آ سکتا ہے، ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ مہنگا استحکام آ سکتا ہے. جب یہ پروگرام ہو جاتا ہے ہمارا، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بھی اثرات ہوں گے ان حالات میں بہتری میں آپ کے خیال میں؟ جی بالکل. دیکھیں کامران صاحب، IMF کے پروگرام کے کچھ آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. ایک تو جو بڑا ہی امیڈیٹ آبجیکٹیو جو لوگ اس کو زیادہ سوچتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں اس کا ایک اور آبجیکٹیو اور گول ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ آ جاتی ہے کہ جو ہماری پالیسیز کی ڈائریکشن ہے کیا وہ درست ہے کہ نہیں. اور یہ ہمارا ہی کانفیڈنس ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہمیں اسیس کر لے اور باقی دنیا کو بتائے، کیونکہ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ جو ہماری پالیسیز ہیں وہ ایک صحیح سمت میں ہیں، صحیح ڈائریکشن میں ہیں. ہمیں بڑی امید ہے کہ ایک دفعہ جب IMF وغیرہ کی بھی رپورٹ آ جائے گی اور اس پہ خبر بھی آ جائے گی تو مارکیٹ کا جو کانفیڈنس ہے وہ اور بھی بڑھے گا. وہ اس لیے بڑھے گا کیونکہ دنیا دیکھے گی کہ IMF کی اسیسمنٹ کے مطابق بھی پالیسیز ایک صحیح ڈائریکشن میں چل رہی ہیں. سر، ایک ابھی تک جو اس میں قباحت ہوئی ہے وہ پچھلے 2-3 ہفتے کی، اس میں یہ بتایا گیا کہ IMF جو ہے سینٹرل بینک کے لیے، ہمارے اسٹیٹ بینک کے لیے ایک خود مختار اس کو چاہتی ہے کہ جو شاید ہمارے جیسے ممالک میں اویلیبلٹی نہیں ہے، جیسے اتنا خود مختار سینٹرل بینک، اور وہ جو ہے وہ شاید اس نے جو ہے اس میں ڈیلے کیا اس پروگرام میں. یہ اٹانومی جتنی سینٹرل بینک کو ہونی چاہیے، آپ کو اس میں کمی نظر آتی ہے ہمارے جیسے ملکوں کے اندر، اور اس سے مراد کیا ہے فنڈ کی؟ کامران صاحب، اس پہ میں بہت ہی مختصر کامنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ اس پہ حکومت کامنٹ کرے، لیکن بہت ہی کچھ میں فیکٹس آپ کے سامنے پیش میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہی چاہیں گے کہ اسٹیٹ بینک کا کوئی بھی لا اگر آئے تو وہ وہی ہو جو پاکستان کے فائدے میں ہو. میں دوبارہ کہوں گا کہ صرف ایسا ہی کوئی لا آئے جو پاکستان کے فائدے میں ہو، اور پارلیمنٹ سپریم ہے. ہمارے ملک میں پارلیمنٹ ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارے لیے کیا مناسب قانون ہیں. اب اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا اس دفعہ آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے. صرف میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے کہ اس کے ایکٹ میں کوئی امینڈمنٹ ہو رہی ہے. 1994 میں ہوئی، 1997 میں ہوئی، 2012 میں ہوئی، 2015 میں ہوئی. تو اگر اس دفعہ اس کے ایکٹ میں کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو یہ 5ویں دفعہ امینڈمنٹ ہو رہی ہوگی، اور ہر دفعہ یہی اس کا گول تھا کہ اس کی اٹانومی کو تھوڑا سا بڑھایا جائے. اس کے جو بنیادی پرنسپلز ہوتے ہیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز، اب میں انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں، وہ ماہر معاشیات نے کیا دیکھے ہیں. نمبر 1 کہ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہوں، یعنی کہ جو آپ کے سینٹرل بینک کے، مرکزی بینک کے مقاصد ہوں وہ واضح ہوں. دیر شوڈ بی کلیئرٹی ان آبجیکٹیوز. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر مقاصد واضح ہوں گے تو اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہو سکے گی. نمبر 2 کہ جو روز مرہ کے معاملات ہیں جس کو ہم انگریزی میں آپریشنل میٹرز کہتے ہیں، اس میں تھوڑی سی خود مختاری ہو، یعنی کہ ایک دفعہ جب آپ نے مقاصد دے دیے تو پھر جو آپریشنل لیول پہ ان مقاصد کو جس طرح حاصل کرنا ہے اس پہ جو افسران ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں وہ کر سکیں. اور تیسری چیز، جو تیسرا بڑا اہم پرنسپل ہے، وہ ہے ایک شفاف احتساب، یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی. اور بیسٹ پریکٹس یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہو، تاکہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سامنے جو اسٹیٹ بینک نے کس حد تک اپنے مقاصد کو پہ کامیابی سے کام کیا وہ واضح ہو سکے. نا انٹرنیشنل
بیسٹ پریکٹسز یہ ہیں. اب اس کو ہم نے اپنے کانٹیکس میں کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ ایک حکومت پارلیمنٹ کے لیے یہ ایک ایریا ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ کو اس کی زیادہ وضاحت کریں. انشاءاللہ جب IMF کے پروگرام کی بھی خبر آ جائے گی تو آپ کو حکومت کی طرف سے اس موضوع پہ بھی اور وضاحت ملے گی. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر پاکستان کی معاشی صحت پہ، معاشی حالات پہ اور آج کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اقدامات ہیں اس پر آپ کو اعتماد بھی لے رہے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ معاشی ترقی کی رفتار 5% پہ ہی رہے گی. موجودہ اقدامات وقتی ہیں، اس سے مہنگائی میں قابو پانے میں مدد ملے گی اور پاکستانی روپے کی قدر کو سنبھالنے میں مدد ملے گی. IMF کا پروگرام آئے گا، اس کے بعد مزید استحکام پیدا ہوگا اور پھر آئندہ کا سفر تیزی سے آگے بڑھے گا.